البادی بالسلام بری من الکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کے ساتھ پہل کرنے والا کبر سے بری ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث شریف کو لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں کی ترغیب دے رہے ہیں۔ پہلی بات کہ مسلمان کو جب مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کرے، کیونکہ السلام علیکم یہ ایک دعا ہے، اور میرے خیال میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سب سے بڑا تحفہ کسی کو دعا دینا ہے، یہ سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ تو سلام کرنے کا رواج ڈالنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ جب فون اٹینڈ کرتے ہیں تو سلام کرنے کے بجائے کہتے ہیں ہیلو، اب یہ مناسب ہی نہیں ہے لفظ۔ اسی طرح جب کوئی آدمی کسی کے پاس آتا ہے تو اسے ویلکم، خوش آمدید، تو یہ الفاظ ٹھیک ہے استعمال کرنے چاہیے، لیکن ابتداءً سب سے پہلے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کو رواج دینا چاہیے۔ اسی طرح جب مجلس برخاست ہو یا کوئی جانے لگے تو اس پر بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے صبح آدمی کسی کو ملے تو کہتا ہے گڈ مارننگ، یا شام کو کوئی سونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ نائٹ۔ تو اس کی جگہ اگر آدمی یہ استعمال کرے فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، تو یہ ایک دعائیں ہیں کہ اس میں کہ جس کو کہہ رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے، کہنے والے کا بھی فائدہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ آدمی سلام کے ساتھ ابتدا کرے جب بھی کسی مسلمان سے ملے۔ دوسرا، جب آدمی سلام کرتا ہے تو اس کے الفاظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ مثلا الفاظ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب اس طرح کہنے سے، چونکہ عربی کے الفاظ ہیں تو عربی کا لفظ تو تھوڑا سا بھی زبر زیر بھی اس سے اگر تبدیل ہو جائے تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب کسی کا معنی ہے تم پر ہلاکت ہو، اور کسی کا معنی ہے تم پر بربادی ہو، تو الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح جو صرف اتنا سلام کرتا ہے السلام علیکم، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو ومغفرتہ کہتا ہے تو اس کو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ حدیث اگرچہ تھوڑی ضعیف ہے، لیکن بعض دفعہ آدمی اس طرح بھی سلام کر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اس پر اجر بھی ہے اور دوسرے کو دعا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور بغیر سلام کے اجازت مانگے تو تم اسے اجازت نہ دو، پہلے وہ سلام کرے پھر اس کو آنے کی اجازت دو۔ اور دوسرا اس کے اندر فرمایا جو سلام کے ساتھ ابتدا کرتا ہے تو ایک جو روحانی بیماری ہے، جیسے آدمی کے اندر آ جاتی ہے کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تو چونکہ متکبر ذات ایک اللہ کی ہے، تو بعض دفعہ آدمی کے اندر یہ روحانی بیماری آ جاتی ہے۔ تو اس بیماری کا علاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آدمی جب بھی کسی مسلمان سے ملے تو سلام کے اندر پہل کرے، سلام کے اندر پہل کرے۔
اب سلام کس موقع پر کرنا چاہیے، کس موقع پر نہیں کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ آدمی مثال کے طور پر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اب قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اب اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی ترغیب دی ہے۔ ایک، جب مسلمان سے ملے تو سلام کے ساتھ ابتدا کرے، اور دوسرا سلام کا فائدہ بتایا ہے کہ جو سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبر کی بیماری سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی گندی بیماری ہے کہ فرمایا قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چیونٹی کی طرح بنا دے گا، اتنے باریک ہو جائیں گے، اتنے چھوٹے ہو جائیں گے جتنی چیونٹی ہوتی ہے۔ تو باقی لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چیونٹیاں بنا دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دنیا کے اندر کبر ان کے اندر تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہی پست کر دیا۔ تو سلام کا رواج ڈالنا چاہیے، آدمی گھر میں داخل ہو سلام کرے، اپنے چھوٹے بچوں کو ان کی تربیت کرے کہ جب بھی تم آؤ سلام کرو۔ تو یہ سلام کا رواج ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔